یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں اللہ ذات ہے، سورت کا نام اسم اعظم ہے، شجرہ عالیہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہیں۔ حضرت سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ نادر الوجود ہستی ہیں اور نادرہ اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، اسی لحاظ سے آپ نے تبلیغی فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے اور سیرت سے اہل بیت رسول کے مذہب اور طریقے کی تبلیغ بخوبی انجام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تسلیم و رضا حضرت بی بی فاطمہ اور دونوں صاحبزادے کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ مشائخ عظام کے طریقے کا ذکر فرماتے ہوئے تسلیم و رضا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مشکل بہت ہے، اس کو سب نے چھوڑ دیا ہے، یہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ سے ہے، تسلیم و رضا انہی سے ہے۔ مشائخ عظام کے طریقوں کی نسبت فرمایا اور وہ طریقہ انتظامی ہے، اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل بگڑ جائے، سب ایک ہی سے ہو جائیں۔ اور فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشقی و معشوقی نازک ہے۔ اور فرمایا، زبانی پڑھنا لکھنا اور ہے اور دل سے محبت اور ہے، زبانی پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، محبت عجیب چیز ہے۔ اور فرمایا، محبت میں کفر اسلام سے غرض نہیں، اس میں شریعت کو کچھ دخل نہیں ہے۔ اور فرمایا، لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت، عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا۔ عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے۔ اور فرمایا، فقیر کا مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو کم پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا، ہمارے ہاں مجوسی عیسائی سب مذہب والے برابر ہیں، کوئی برا نہیں، خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس ایک صورت کو پکڑ لو، خدا مل جائے گا۔ اور فرمایا، جس نے حق کو حق کے ذریعے سے تلاش کیا اس کی توحید صحیح ہے، اور جس نے حق کو نفس کے ذریعے سے تلاش کیا اس کی توحید ناقص ہے۔ اور فرمایا، توحید علم سینہ ہے جس کی سفینہ میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توحید نہ تقریر سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ تحریر میں آ سکتی ہے۔ اور فرمایا، مشرب عشق میں توحید حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ تعینات کی ہستی مفقود اور نابود ہو جائے اور فنا کے بعد حضرت احدیت کا وہ قرب و اتصال نصیب ہو جس کو حیات ابدی اور بقائے سرمدی کہتے ہیں۔ مذہب وہ راستہ ہے جو خدا تک سیدھا جاتا ہے، یہی صراط مستقیم ہے،
یہی مصطفی بندوں کا راستہ ہے، یہی ولیوں کا راستہ ہے، یہی آل محمد کا راستہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ذات محمود الصفات ہستی ہیں جن کی شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ بشریت میں نبوت آئی، نبوت میں رسالت آئی اور رسالت میں محمدیت آئی۔ اول بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بشر میں رب البشر جلوہ نما ہے۔ نسل آدم میں پنجتن پاک کی ذات تشریف لائی جو عرش کی مکی تھی۔ نور اللہ سے 5 تن وجود میں آیا جو 5 تن ہوتے ہوئے ایک ذات ہے۔ پنجتن پاک کے خاتم حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کا وہ کارنامہ انجام دیا جو دیگر لوگوں سے نہ ہو سکا۔ بجز امام حسین علیہ السلام کے کسی نبی سے اللہ نے امت کی بخشش کے لیے شہادت طلب نہیں کی۔ عشق کے پیرائے میں شہادت حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقل اپنے محدود علم میں گرفتار ہے۔ عشق کا دائرہ لامحدود ہے۔ لامحدود وہ ذات ہے جس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ ذات اللہ حسی و عقلی ادراک سے ماوراء ہے۔ بشر کو نفس و عقل ملی ہے، جانور کو نفس ملی ہے، فرشتوں کو صرف عقل ملی ہے۔ عبادت کے رسومات کو جاننے کی صلاحیت عقل کو ملی ہے۔ اسرار رب کے عرفان کی صلاحیت روح کو ملی ہے۔ روح امر رب بھی ہے۔ حقیقی انسان صاحب امر ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین ہند الولی اجمیری علیہ الرحمہ نے یہ رباعی کہا ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، ندائے روحی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عشق کا امتحان جس زمین پر دیا وہ زمین کربلا ہے، جہاں وہ اللہ کی ذات میں ضم ہو کر دوئی کی قید کو ختم کر دیا۔ انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثین، یعنی ہم ہی جلائیں، ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں۔ خدا وارث، نبی وارث، محمد مصطفیٰ وارث، علی وارث، حسن وارث، شہید کربلا وارث، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ وارث۔ جس شخص کے باطن میں معرفت خدا حاصل نہیں وہ نابینا اور بے بصر ہے، خواہ ظاہر میں حلال کھائے اور سچ بولے اور عبادت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری علم نہیں تھا لیکن باطن میں محبت خدا کا بیج بویا ہوا تھا۔ آخر عالم ہو گئے، باوجود علم و عمل کے شیطان انا خیر من میں گرفتار تھا۔ ان کی وجہ سے حکم خدا کا مرتکب ہوا، آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی ہم نے بنی آدم کو معزز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام
کی نسل میں پنجتن پاک کے خاتم حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ انسانیت، روحانیت اور نورانیت کا وہ معیار قائم کیا جو کسی نے قائم نہیں کیا ہے۔ سید الصابرین نے صبر کا وہ معیار قائم کیا جو تمام صبر کا سرمایہ ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا وہ معیار قائم کیا جو تمام شہادت کا سرمایہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہیں، جنہوں نے تعزیہ داری کیا ہے اور کرایا ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا ہے ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے، اور فرمایا ہے کہ فقیری بی بی فاطمہ سے ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا ہے، اور فرمایا آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے کسی قدر سکوت کے بعد۔ فرمایا آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی وجہ تکمیل ہے۔ اور فرمایا نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت۔ اور فرمایا مولوی صاحب محی الدین شیطان اور رحمان میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور عشاق شیطان کو برا نہیں کہتے ہیں، بلکہ واقع ابلیس خاص قسم کا سبق ہے۔ لیکن شریعت کی روح سے ابلیس نے یہ غلطی ضرور کی ہے کہ آدم کو غیر سمجھا، خلق آدم علی صورتہ کا خیال نہ کیا۔ سجدہ آدم کو سمجھیں اور سجدہ حسین کو بھی سمجھیں۔ حضور وارث پاک نے فرمایا وہ شغل جو ہر مشرب اور ہر طبقے کے فقیر کے واسطے لازمی ہے، اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا اور بندہ کو خدا سے ملاتا ہے، وہ شغل سلطان الاذکار ہے۔ سلطان الاذکار کے لیے ایک خاص نشست اور ایک خاص تصور ہے جس کی تعلیم مرشد کامل سے ملتی ہے۔ اکڑو نشست پر بیٹھو اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھو، اس میں اللہ اور اس میں محمد کا تصور اپنے وجود سے کرو۔ تنہائی میں بیٹھو، بھوک اور پیاس کی حالت میں شغل کیا کرو۔ خواجہ امیر خسرو نے سلطان الاذکار کی کیفیت کو ہندی زبان میں لکھا ہے، جو یہ ہے ایک ہی بھور گونجا رسی، دوجے گوہر گوہر ہوئے، تیجے شبد سنگ کا، چوتھے گھنٹہ ہوئے، چوتھے گھنٹہ ہوئے، پانچویں ٹال جو باجے، چھٹے سو ملی ناز، ساتویں بہیر جو گاجے، آٹھویں شبد مردنگ کا، نویں فقیری نال، دسویں گرجے سندھ سانس۔ خسرو نے کہتے انہد باجے باجن لاگے، چور نگریا تج تج بھاگے، گرو نظام کی بھئی دعائی، خسرو نے انتر لو لائی۔ حضور وارث پاک کی شان میں حضرت جنگلی شاہ احرام پوش نے یہ کہا ہے جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا مسلم ہے نور، یہ وہ ہے خدایا تیرا خاص نور۔
ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور، بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، حسینی و حسنی ہے جس کا نسب، ہے وارث علی شاہ جس کا لقب، نبی و علی کا ہے جو سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا۔